بالکل ٹھیک ہے سر جی. واپس آتے ہیں سیرت کی طرف. اور اگر آپ اتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں سیرت، تو اگر ہم جاننا چاہیں کہ نچوڑ کیا ہے سیرت کا، اگر کچھ جملوں میں خلاصہ کیا جائے تو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ نچوڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اسوہ بنا کر اپنی زندگیوں کو اس آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے اپنے لیے وہ چیزیں لینا جو ہماری زندگی کے اوپر مؤثر ہو جائے. عبادات سے لے کر اور معاشرت اور اخلاق تک ہر شعبہ زندگی میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ زندہ نظر آ جائیں. یہ سیرت کا اصل ہدف ہے، اور یہ سیرت طیبہ کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہے. اور اسی ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہر انسان، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ انسان یہ اگر سوچنے پر آمادہ ہو جائے کہ اس شعبہ زندگی کے لیے سیرت و سنت کے احکامات کیا ہیں، اور میں نے کیسے اس شعبہ زندگی کو ایک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چلانا ہے، اس سے آپ کے معاشرے میں دینی آثار پیدا ہوں گے، اور آپ کو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو حقیقی معنوں میں تعلیمی اعتبار سے بھی اور تربیتی اعتبار سے بھی اسلامی معیارات کے اوپر کھڑا ہوا نظر آئے گا عملاً. اور یہ بہت بڑی دعوت ہوگی، اور یہ بڑا پرسکون معاشرہ ہوگا، یہ بڑا پرامن معاشرہ ہوگا. یہ اس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور اپنے فرائض کی بجاوری کی طرف صحیح معنوں میں متوجہ ہوں گے. اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ جل شانہ ان کو برکتیں، اور ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی سعادت مقدر فرمائیں گے. ذہنی اور جسمانی سکون کے اعتبار سے بھی بہتری آئے گی، اور آخرت بھی ان لوگوں کی کامیاب ہوگی. یہی مقصد ہے سیرت طیبہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کو لے کر آئے تھے، انہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور لوگ اس کو پہلے پڑھیں گے، اس سے اثر لیں گے، اور اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو عمل کی دعوت دینا، اور عمل کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے ایک عملی ماحول ان کو مہیا کرنا. اس عملی ماحول تزکیے کا جو ماحول ہے، اور وہ ہم بار بار اس بات کو کرتے ہیں کہ تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ، اس تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیے کے ذریعے سے معاشرے میں اس خیر کو پیدا کرنے کی، زندہ کرنے کی اور چلانے کی کوشش، یہی اس کا اصل پیغام ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو. سر جی اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ سیرت سرکل میں تو آدمی کچھ عرصے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے آ جائے گا، اس کے بعد جو تزکیہ والا فیز ہے اس کے لیے اس کے پاس کیا ونڈوز ہیں اور کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ سیرت پڑھائیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو تزکیے کا ماحول بھی فراہم کریں. وہ اصلاحی مجالس کے ذریعے سے ہو، وہ اصلاحی دیگر چیزوں کے ذریعے سے ہو، وہ ذکر اذکار کا ایک ماحول ہو، اور اس میں اخلاق کی درستگی اور اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک مربیانہ کردار والے اساتذہ موجود ہوں، جو بندے کی عبادات میں بھی کیفیات احسان پیدا کرنے کی کوشش کریں، خدا فراموشی سے نکال کر ان کو غفلت سے نکال کر ذکر کی طرف لے کر آئیں، اور جو ان کے اخلاق میں، ان میں صداقت، امانت، دیانت، توکل، صبر، شکر، حیا، عفت، یہ چیزیں پیدا کریں اور اس کی دعوت دیں، اور اس پر ان کی تربیت کریں. یہ اس کا عملی پہلو ہے. اس عملی پہلو کے بغیر سیرت کا صرف کتابی پہلو کہ آپ کہیں کہ پڑھنے پڑھانے کا ایک عمل اس سے ہو جائے، وہ پورے نتائج نہیں لائے گا. جتنا ہے پڑھنے کا کام، جس چیز سے جتنا ہے وہ پڑھائی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، لیکن یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن اس کے ساتھ چاہیے ہوگا کہ جو اس کے ساتھ عملی مشقیں بھی کرائے، عملی تربیت بھی اس کے ساتھ کرے. تو جب دونوں چیزیں بیک وقت ایڈریس ہوں گی، کہ یعنی میں اس کو ایک اور الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ سیرت کے ذریعے سے دل اور دماغ کو بیک وقت آپ متوجہ کریں. تو جو دل کی غذا ہے عمل کی، وہ دل کو دیں، اور جو دماغ کی غذا ہے فکر کی، سوچ کی، نظریے کی، عقیدے کی، وہ دماغ کو دیں. تو دل و دماغ کو جب سیرت طیبہ سے بیک وقت آپ رنگیں گے تو انشاءاللہ اس سے ایک بہت ہی قیمتی، ایک بڑے زبردست انسان کا وجود پیدا ہوگا، اور انسان اس کی طرف پلٹے گا اور راغب ہوگا، اور یہ